زیادتی اور ظلم ہو رہے، اور کل ہم اسی کے لیے عدالت میں گئے تھے. اگر عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو کہاں جائیں گے؟ ابھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو مار دھاڑ، آنسو گیس، ڈنڈے. مجھے بتائیے کیا ملک ہے؟ صاحبہ نے آج کہا کہ مجھے صرف انصاف چاہیے، اس کے بعد جوڈیشل ہو گیا. تو یہ الفاظ پہلے کہہ دے تو میرے خیال جوڈیشل ہو جاتے. پوچھا نہیں ہوگا کسی نے، لیکن انصاف تو سب کو چاہیے ہوتا ہے. جو ادھر آتا ہے اس کو انصاف کے لیے آتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں اللہ کرے سب کو انصاف ملے اور ان کو بھی انصاف ملے، کیونکہ ان کا نہ کوئی قصور تھا. صرف وہ احتجاج کے لیے نکلی تھی اور اس ملک اور بھائی کے لیے نکلی تھی. آپ مجھے بتائیں کون سا قصور تھا ان کا؟ اور ابھی بھی کیا قصور ہے؟ ان کو جس طرح لے لے کے پھر رہے ہیں، وہ جو وہاں پہ تھانوں میں ایسے لگتا ہے جیسے کوئی مجرم ان کے ہاتھ آیا ہوا ہے. مجرم تو بہت ہوتے ہیں لیکن یہ مجرم نہیں تھی. یہ تو پاکستان کے جو ہوتے ہیں نا مخلص کارکن، پاکستان کے لیے ہم بیٹھے تھے اور بھائی بھی ہمارا اسی کا حصہ ہے. 15 اکتوبر کو احتجاجی کال کس سے دی ہوئی ہے؟ 15 اکتوبر کو احتجاجی کال دی ہے کیونکہ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہائی کورٹ میں ہم نے اپیل کی تھی میری ملاقات اور ایک معالج ڈاکٹر کی ملاقات. اب مجھے بتائیں کہ اگر ہم مجھے ملوا دیتے تو میں کیا کر سکتی تھی؟ وہاں تو اکیلے نہیں ملنا تھا، نہ میں کوئی پیغام لے کے جا سکتی. صرف ایک رشتے ہے، میرا بھائی ہے. آپ یقین کریں جب سے ملاقات بند ہے اتنی پریشانی ہے، کیونکہ آپ ہر قسم کا، جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو ہر قسم کا وہم اور خیال آتا ہے. کہا جا رہا ہے کہ ایس سی او کی کانفرنس چل رہی ہے، اس کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے. پتہ نہیں ہے، مجھے تو کچھ نہیں پتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. مجھے یہ پتہ ہے کہ زیادتی اور ظلم ہو رہے، اور کل ہم اسی کے لیے عدالت میں گئے تھے. اگر عدالت سے انصاف نہیں ملتا تو کہاں جائیں گے؟ اب لوگ احتجاج، اور پوری دنیا میں آپ دیکھیں احتجاج ہوتا ہے. مجھے نہیں پتہ احتجاج کوئی جرم ہے. ساری دنیا میں اتنے بڑے بڑے لاکھوں کے احتجاج ہوتے ہیں. ہمارے ابھی احتجاج شروع ہوتا ہے تو مار دھاڑ، آنسو گیس، ڈنڈے. مجھے بتائیے کیا ملک ہے؟ مجھے تو تکلیف ہوتی ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر علیمہ خان صاحبہ بھی باہر نہیں آتی اور عمران خان صاحب بھی باہر نہیں ہے تو جو 15 اکتوبر کو آپ کا دھرنا یا لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، آپ قیادت کریں گی؟ جائیں گے ڈی چوک؟ قیادت تو نہیں، شامل ہوں گے ضرور، اور سب شامل ہوں گے. ہاں ہم شامل ہوں گے، ہمارا جو خاندان بچا ہوا ہے وہ بھی آئے گا، جتنے لوگ بچے ہوئے ہیں تو، لیکن شامل ہوئیں گے. لیکن مجھے قیادت تو ظاہر ہے قیادت موجود ہے، پی ٹی آئی کے پاس قیادت ہے، قیادت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن نورین صاحبہ قیادت تو موجود ہے، کارکن آتے ہیں قیادت غائب ہو جاتی ہے اینڈ ٹائم پر. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ایم این ایز کی کیا پریشانی تھی کہ ایم این ایز کو پہلے اٹھایا جاتا ہے پھر ان کے سودے لگتے ہیں. آپ دیکھیں اگر پاکستان کتنا غریب ملک ہے اور ایک ایک ایم این اے ایک ایک ارب میں بک رہا ہے. سن رہے ہیں ہم مار کارکن کھاتے ہیں، مار کارکن کھاتے ہیں اور قیادت گناپور صاحب آ رہے ہیں؟ نہیں، مجھے نہیں پتہ، آئیں گے. اچھا میم، کل جو ملاقات نہیں ہونے دی گئی اس کے بعد جو قیادت کا فیصلہ ہے، قیادت کے پھر آپ کو اعتماد ہے یا نہیں؟ کیا کہیں گے سوال؟ جی اعتماد ہے، خان صاحب نے ان کو قیادت دی ہوئی ہے اپنے بعد. ورکر ہیں وہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں. نہیں وہ پتہ ہے، میں آپ کو بتاؤں وہ سوال آپ کے بیچ میں شامل کر دیتے ہیں، کیونکہ دیکھیں ہر قسم کے لوگ وہ ان کو اور پریشان کر دیتے ہیں. یقیناً میرا نہیں خیال قیادت مخلص نہیں ہے، یقیناً مخلص ہے. اچھا اور خان صاحب کا بات کو فالو کریے. یہ بتائیے گا کہ عمران خان کا سارا خاندان جو ہے وہ جیلوں میں، ایف آئی آرز میں ہے، لیکن آپ کا وزیر اعلیٰ کے پی کے وہ کے پی ہاؤس میں بیٹھا ہے، وزیر داخلہ سے ملاقاتیں کر رہا ہے. وہ تو وہاں پہ وہ بڑا کے پی کے میں جو مسئلہ تھا اس کو ڈیل کر رہا تھا. میرا تو خیال تھا بڑی اچھی طرح کر رہے تھے کل. مجھے نہیں پتا، ویسے میں نے ٹی وی پورا دیکھا نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ خان صاحب ان کو سمجھتے ہیں کہ ان کے بڑے مخلص کا. لیکن آپ اس سوال آج کی ضمانت کے حساب سے دور کر رہے ہیں نا پلیز. آپ نے میں سیاست نہیں ہوں، لیکن میں جو سمجھتی ہوں، میری اپنی چھوٹی سمجھ ہے نا، میں اتنی بڑی سیاست دان نہیں ہوں. ہاں خطرات کے حوالے سے بڑی خبریں گردش یہ سوال کر رہے ہیں. ہاں بالکل. آپ تک یہ اطلاعات کون پہنچاتا ہے؟ ہمیں بھی لوگ ایسی بتاتے رہتے ہیں. آپ ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کوئی خان صاحب سے رابطہ نہیں ہے، دوسری طرف سے انفارمیشن کیسے آ رہی ہے؟ مجھے تو خان صاحب کی انفارمیشن تو نہیں آئی، مجھے نہیں آئی کوئی یہ انفارمیشن. کہا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. ان کی جان کو تو خطرہ، آپ نے دیکھا تھا خطرہ ہے ان کو. ان کا ہیلی کاپٹر، ان کو گولیاں ماری، ان کے گھر میں گھسے. آپ مجھے بتائیں کس کو؟ میرا خیال ہے اگر پاکستان میں کسی ایک انسان کو خطرہ ہے وہ عمران خان ہے، کیونکہ عمران خان ان سب کے آگے جو دیوار بن کے کھڑا ہے نا، یہ سب بندر بانٹ پہ ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے سب کچھ بانٹا ہوا ہے.
इन्होंने अभी भी एक दूसरे के साथ डील कर रहे हैं। खान साहब अकेले हैं जो इस मुल्क का सोच रहे हैं या अवाम का सोच रहे हैं। आप देखें, आपने कभी नहीं देखा होगा कि इन्होंने कभी, इनको अवाम की फ़िक्र भी है। ये बड़ी बड़ी शाहाना, अब जिस तरह इस्लामाबाद सज रहा है, ये पाकिस्तान के हालात हैं। फूल लगाए जा रहे हैं, इनका ख्याल है शंघाई बन जाएगा पाकिस्तान? नहीं बनेगा। ये जो जिस तरह ये कर रहे हैं, जो जुल्म अपने लोगों पे कर रहे हैं, आप सोचें जो लोग उस दिन पकड़े हैं इनको, उनका क्या कसूर था? वो बच्चे हैं छोटी उम्रों के, इनको छोड़ना चाहिए। बच्चों को छोड़ना चाहिए, जो कैदी साल साल से पकड़े उनको छोड़ना चाहिए। ये इनको इनकी आहें, और यकीन करें, मैं तो कभी बदवा किसी को नहीं देती, जो पकड़े हुए हैं ना, उनके घर वालों की, उनके जो अंदर बैठे हैं बेकसूर लोग, उनकी इनको सब्र पड़ रहा है कि इनसे कोई काम नहीं हो रहा, इनका कोई काम ठीक नहीं चल रहा। आप लोग देख रहे हैं। क्या पीटीआई के दौरे हुकूमत में एहतजाज नहीं होते थे? देखिए, मुझे पीटीआई की हुकूमत इस वक्त, मैं अभी की बात कर रही हूँ, मैं देखिए कोई सियासी वो नहीं कर रही। मैं तो इस वक्त अपनी फैमिली के लिए खड़ी हूँ, मेरे भाई के लिए मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बहनें बगैर वजह के अंदर हैं।